بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے اس دنیا اسپیشل میں بات کر رہا ہوں پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے. بریک سے پہلے جس طرح سے میں نے بات کی کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت نئے سال کے ساتھ ہی بڑھائے گی اور پھر یہ اضافہ واپس لیا گیا کیونکہ حکومت بہت ہی زیادہ دباؤ میں آ گئی, کیونکہ اب پیٹرول ہی کی سیاست بھی ہو رہی ہے پاکستان میں. پہلے عوام تو پریشان ہوتے ہی تھے لیکن اب حکومت کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر. لیکن اس کے بعد بین الاقوامی دنیا میں سے کیا رد عمل سامنے آیا, کیا کہا امریکہ نے, آئی ایم ایف نے کیا کہا قیمتیں واپس لینے پر, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے پاکستان حکومت کے فیصلے کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا پاکستان کا تیل کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ غلط ہے. ہلری کا کہنا تھا اس فیصلے سے پاکستانی معیشت پر دباؤ پڑے گا اور پاکستان کو معاشی اصلاحات کرنا ہی ہوں گی. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کو امریکی موقف سے آگاہ کر دیا گیا ہے. Have made it clear, as I did in a meeting with their ambassador, that we think it is a mistake to reverse the progress that was being made to provide a stronger economic base for Pakistan, and we will continue to express that opinion. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونز کا کہنا تھا امریکہ سمجھتا ہے کہ قیمتیں کم کرنے کے فیصلے سے پاکستان کو نقصان ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مشکل معاشی اصلاحات کے لیے تکلیف دہ سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے. دوسری طرف آئی ایم ایف کے ترجمان کیرولین ایٹکنسن نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی بیشی اور انرجی پر سبسڈی آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ نہیں. تاہم پاکستان کے لیے توانائی پر سبسڈی کے بجائے یہ رقم صحت اور تعلیم پر خرچ کرنا زیادہ اہم ہے. ان کا کہنا تھا کہ توانائی پر ذرات سے غریبوں کے بجائے صرف امیروں اور بڑی کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے انرجی سبسڈی پر رقم خرچ کرنے کی بجائے غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہتر طریقہ اختیار کیا جائے. اور اب اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سابق وزیر خزانہ ہیں. ان کے ساتھ ہیں صدیق الفاروق صاحب, ترجمان مسلم لیگ نون, اور شمیلہ فاروقی صاحبہ, مشیر وزیر اعلیٰ سندھ. میں آپ تینوں احباب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اتنے تحمل سے آپ نے میری جو تمہید ہے وہ سنی. سلمان شاہ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو حکومت نے قیمتوں میں اضافہ واپس لیا ہے سب لوگ بڑے خوش ہیں, لیکن کیا اس سے واقعی مہنگائی کنٹرول ہوگی؟ دیکھیں یہ وقتی طور پہ تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی امپیکٹ پڑنا چاہیے, لیکن اس کے جو نیگیٹو جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا خسارہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, اور جتنا خسارہ بڑھتا ہے اس کو پھر اسٹیٹ بینک جو ہے نوٹ چھاپ کے فائنینس کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر انفلیشن بھی بڑھ جاتی ہے اور اکانومی میں ایک قسم کی سلو ڈاؤن بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ڈیمانڈ سستی اگر رکھیں گے تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ یہ انرجی جو ہے امپورٹڈ انرجی ہے, یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. عام آدمی جب تو $50 کا تیل ہوتا ہے تو پھر تو اکانومی پاکستان کی بھی ٹھیک چلتی ہے اور دوسری دنیا میں بھی اکانومیز ٹھیک چلتی ہیں. جب یہ آئل کی قیمت تقریباً $100 کے قریب آتی ہے تو پھر دھکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بھی اور دنیا کی اکانومی کو بھی. لیکن جب یہ 100 سے بھی اوپر چلے جائے, جیسے $150 پہ گیا تھا, تو پھر ایک اکنامک کرائسس آ جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ڈفرنٹ ایریا, ایک تو جو کنزیومرز کے لیے ہمیں انڈیجنس انرجی بنانے کی ضرورت ہے, یعنی کہ ہم ڈومیسٹک سورسز سے انرجی لیں, اور جس میں سب سے سستی جو سورس ہے وہ ہائیڈل ہے, اس کے بعد جو ہے وہ تھر کول ہے, پھر اس کے بعد آپ کا ونڈ اور سولر انرجی وغیرہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے آئی تھنک کہ ہمیں سب سے سستی بجلی جو کہ ہائیڈل میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً $1.50 پر یونٹ پہ پڑتی ہے, اور اگر تھر کول کو استعمال کریں تو $8 سے $10 یونٹ پڑتا ہے. اور اگر امپورٹڈ فرنس آئل باہر سے جب منگاتے ہیں تو وہ $14-15 پہ پڑتا ہے, اور رینٹل پاور پلانٹ میں تو $17-18 تک پہنچ گئی ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں اب ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے سب کو مل کے
ایک کنسنسس بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی پیٹرول سے ہی ہم بجلی بناتے ہیں اور اس سے پھر بجلی بھی مہنگی بنتی ہے اور پھر مہنگائی اور بڑھتی ہے, اور آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ مہنگائی وقتی طور پہ تو ایسا لگے گا کہ شاید اس میں اضافہ اتنا نہ ہو, لیکن آگے چل کے بڑھے گی. جس طرح آپ نے کہا کہ نوٹ چھاپے جائیں گے, اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے اور پھر مہنگائی بڑھ جائے گی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ مثلا یہ جو تیل کی قیمت واپس لی گئی ہے اس کا تقریباً 5 بلین روپے مہینے کا سبسڈی کا بل جو ہے وہ بڑھے گا, یعنی کہ آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5 بلین پر منتھ بڑھے گا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 بلین کے اخراجات کہیں سے کم کریں, وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ 5 بلین کے اخراجات کم کریں, یا اگر آپ اخراجات کم نہیں کر سکتے تو 5 بلین پر ماہ کی کوئی اور ریونیو سورس نکالیں. کیونکہ ہم نے جو ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے, اس میں خسارہ جو ہے وہ 4.7% پہ آنا چاہیے, اور ابھی تک پروجیکشنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تقریباً 7.5 پہ چلے جائے گا, اور 7.5 پہ جب جائے گا تو پاکستان کی ساکھ کو بھی بہت دھچکا لگے گا, حکومت کی ساکھ کو دھچکا لگے گا, انفلیشن بھی ہوگی, حکومت پر دباؤ اور آئے گا, معیشت پر دباؤ اور بڑھے گا. صدیق الفاروق صاحب, یہ باتیں سوچی تھیں جب مسلم لیگ نون نے دباؤ ڈالا حکومت پر, میں سب عوام خوش تو ہیں, لیکن یہ باتیں بھی ہیں کہ 5 ارب روپیہ حکومت کہاں سے پورا کرے گی, کہیں نہ کہیں سے تو حکومت نکالے گی 5 ارب روپیہ جو مہینے کا اس کو نقصان ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ, پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ عوام خوش ہیں. عوام کو نے سکھ کا سانس لیا اس وجہ سے کہ جو مہنگائی آ رہی تھی وہ اس سے بچ گئے ہیں, لیکن باقی جو مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. دال جو ہے وہ 250 روپے کلو اور 200 روپے کلو تک جا پہنچی ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن میں براہ راست اس پر آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سلمان شاہ صاحب, میرا خیال ہے پرویز مشرف صاحب کے آخری دور میں بھی وزیر خزانہ تھے, اس وقت $103 فی جو بیرل ہے وہ بین الاقوامی قیمت ہو گئی تھی, اور چونکہ الیکشن سال تھا اس وقت ملک میں 53.70 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ بک رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, یہ ایک الگ بات ہے, انہوں نے وہ سارا جو ہے سبسڈی ان پیڈ رہنے دی, وہ ادھر ٹرانسفر کی. لیکن میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ جب ہم نے مجموعی طور پر یہ دیکھا کہ عوام پر بوجھ بہت زیادہ پڑ رہا ہے اور پیٹرولیم کی وجہ سے تمام سیکٹرز جو ہیں ان میں قیمتیں بڑھیں گی, تو یہ ہم نے دباؤ ڈالا عوام کے مفاد میں. اب سلمان شاہ صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ہم نے تو انہیں آمدنی بڑھانے سے کسی کو اختلاف نہیں, لیکن آمدنی اس طرح سے بڑھائیں کہ عوام پر بجائے دباؤ اور بوجھ زیادہ پڑنے کے عوام کو کچھ خوشحالی ملے. اور اس میں کئی چیزیں ہیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ایک تو اخراجات اپنے کم کریں غیر ضروری, دوسرا یہ ہے کہ 250 ارب روپے جو آپ کارپوریشنز کے لیے عوام ہی کا ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ اس پہ ضائع کرتے ہیں, اس کو ختم کرنے کا بندوبست کریں. ٹیکس چوری جو ہے وہ ایف بی آر میں ہو رہی ہے اپنا کرپشن کی وجہ سے, 600 ارب کا کہا سابق وزیر خزانہ نے, چلیں 600 نہ سی 400 ارب صحیح وہ بچائیں. پھر ٹیکس چوری جو ہے وہ 600 سے 750 ارب ہوتی ہے, اس ٹیکس چوری کو روکیں. لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اور ٹیکس دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان پر ٹیکس لگائیں. تو اس سے یہ اگر آپ کام کریں گے, اخراجات کم کریں گے, اپنی آمدنی اس طرح سے بڑھائیں گے, اور پھر اگر 3 سال میں جو حکومت کی پالیسیاں رہی ہیں اگر اس میں یہ اپنی فسکل پالیسی اور اپنی جناب اقتصادی دیگر پالیسیاں ٹھیک رکھتے, انویسٹمنٹ ہوتی, پیداوار بڑھتی, تو اس سے یہ ہوتا کہ ان کی جہاں پیداوار بڑھتی وہاں جو ریونیوز جو ہیں وہ بھی بڑھتے, ایکسپورٹس بھی بڑھتی. تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے واپس آؤں گا. ابھی بریک کا چونکہ وقت ہونے والا ہے, شرمیلا فاروقی صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. شرمیلا صاحب بس مختصراً, صدیق الفاروق سے نے جن باتوں کی نشاندہی کی حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے, کوئی جواب ہے حکومت کے پاس, اس طرح سے خرچے پورے کرے گی حکومت ریونیو بڑھا کر؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے اسامہ, بات یہ ہے کہ جس طرح سلمان صدیق صاحب نے بات کری ہے کہ اگر آپ پی او ایل پرائسز واپس لیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے پیسے بڑھائے ہیں اور پھر پیسے واپس لیے ہیں. تو یہ ایک جمہوری حکومت ہے اور ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کی خواہشات, عوام کی خواہشات, اپوزیشن کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. خوش آئند بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بڑی واضح طور پہ ایک بات بتائی ہے کہ نیکسٹ ٹائم
आगे की जानिब अगर हमें जाना है तो हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल प्राइसेस से डोमेस्टिक प्राइसेस को टैली करें और किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे, और उसके लिए पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी जो है वो बनाने की तजवीज़ भी दी। अच्छी बात है, क्योंकि हम कंसेंसस पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं वो ऑन बोर्ड रहें और मिलकर फैसला करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। और जिस तरह आपने बताया, अभी आपने जो स्टेटिस्टिक्स दिखाए हैं उसमें बड़े वाजे है कि दिसंबर में जो पी ऑयल प्राइसेस थी $91 पर बैरल, वो हाईएस्ट रही हैं। तो देखिए हुकूमत की भी देखिए इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस तो होंगे, आपने ये प्राइसेस वापस लिए, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। अब आया देखिए, अगर आप बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की रीस्ट्रक्चरिंग की, आप बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट करेंगे या कहाँ से आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करेंगे जो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट करेंगे, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं समझती हूँ कि एक कमेटी जो है नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी बनाई गई है, आई एम श्योर वो भी कोई तजवीज़ देगी। शर्मिला सर, बहुत माजरत, कोई लाहेमल किस तरह तैयार किया जाए कि आइंदा फिर हमें ये सूरत हाल का सामना ना हो। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अवाम इस पर नजर रखते हैं, हम भी इस पर नजर रखते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे कि लाहेमल क्या होना चाहिए हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। ब्रेक के बाद